11 سفر بدھ کا دن، 12 سفر جمعرات کا دن، 13 سفر جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح، سب سے طاقتور تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ یہ تسبیح آج کے دن کی سب سے بڑی تسبیح ہے۔ اس لیے اس تسبیح کو پڑھنا کیسے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک چیز بتاؤں گا، کیونکہ آپ کو اس تسبیح کے ذریعے اللہ کی غیبی مدد ملتی ہے، اس لیے کہ آج اللہ سے مانگنے کا دن ہے، وہ بھی بدھ جمعرات اور جمعہ کا دن ہے۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے بچے بچے کا مقدر سنور جاتا ہے۔ اس کی تمام چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی تمام حاجتیں آج کے دن ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ جن کی شادی کا مسئلہ ہے، جن کے کاروبار کا مسئلہ ہے، جن کے گھر کا مسئلہ ہے، جن کی اولاد کا مسئلہ ہے، جن کو بیماری کا مسئلہ ہے، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، اس کی نیت کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، فوری طور پر اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے لاکھوں لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کہ لوگوں کو جو ہے وہ رب کی ذات نواز دیتی ہے۔ کیونکہ آج آپ نے اس تسبیح کو چاہے فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد پڑھیں، یا مغرب سے پہلے، اس تسبیح کو مغرب کی نماز کے بعد، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز آنے تک آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ اس کو عصر کے بعد پڑھتا ہے، تب بھی مغرب سے پہلے اس طرح جو کوئی مقروض ہے تو ایسی جگہ سے قرضے کی ادائیگی کا انتظام ہوگا جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ دیکھیں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے، اتنی جلدی ایسے ممکن ہے کہ اللہ کی ذات جو چاہے، جس وقت چاہے، جس کے لیے چاہے وہ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی شان وراء الورا ہے۔ وہ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے۔ وہ اپنے انبیاء، اپنے ولیوں کی، اپنے نبیوں اور رسولوں کی دعا پر مردوں کو زندہ فرما دیتا ہے۔ دوستو، یہ اس کی شان ہے جو انسان کی عقل میں نہیں آتی۔ دوستو، وہ ہمارا رب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے کوئی شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کے پڑھنے کی ایسی برکتیں دکھاتا ہے، ایسا کرم ہوتا ہے کہ اس شخص پر وہ اپنی جانتی آنکھوں سے یہ سارے معاملات دیکھ لیتا ہے۔ اس لیے دوستو، سفر یہ وہ بابرکت مہینہ ہمارے لیے اس کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے، اب اس کے دوسرے عشرے کا آج بدھ کا دن آ چکا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج کے دن کی ساری برکتیں حاصل کریں۔ آپ کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے۔ آج ان مبارک ایام میں آپ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرتے جائیں، اللہ کے خزانے حاصل ہوتے جائیں گے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر۔ اس کے لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ وہ مبارک لمحات، آج وہ مبارک گھڑیاں، آج کا یہ دن بڑی عظمتوں والا دن ہے، بڑی فضیلتوں والا دن ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج ہمیں تمام کام چھوڑ کر اس عمل کو، اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ ہر حال میں اس تسبیح کو پڑھیے گا۔ اگر یہ آج کا دن آپ نے غفلت میں، سستی میں گزار دیا، پھر سوائے پچھتاوے کے آپ کے پاس کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اور وہ موقع آج ہمیں مل چکا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ ماہ سفر کا پہلا عشرہ گزرا ہو اور دوسرے عشرے کا آغاز ان مبارک ایام سے ہو۔ اگر کوئی شخص تنگ دستی کے اندر مبتلا ہے، کوئی کسی مشکل کے اندر ہے، یہ سارا عمل اس نے باوضو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ دیکھیں، انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی کوئی دکھ آ جاتا ہے، کبھی کوئی غم آ جاتا ہے، کبھی کسی طرح کی مشکلات کا اس سے سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی کسی طرح کی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، کبھی قرض ہے، کبھی بیماری، کبھی غم، کبھی فکر، یہ مختلف قسم کے معاملات اس کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب یہ عمل کر لیا جاتا ہے، پھر اس طرح کی تمام پریشانیوں سے اللہ نجات عطا فرماتا ہے، ہر قسم کے غم کا صفایا ہو جاتا ہے، ہر قسم کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج کے اس مبارک دن کو، آج کی ان مبارک گھڑیوں کو ہم ہر حال میں اللہ کی یاد میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر آج کون سا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے دوستو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، وہ جو درود پاک میں نے آپ کو کہا، وہ پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے سب سے پہلی جو تسبیح پڑھنی ہے، وہ تسبیح یعنی کہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح بھی یعنی آج، کیونکہ 11 کا عدد اللہ کے ہاں بڑا مقرب ہے، اللہ کو یہ عدد بڑا پسندیدہ ہے، کیونکہ یہ طاق عدد جو ہے، اکثر 11 کے اندر یہ جو
بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب، بڑا پسندیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اس تسبیح کو آج اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم صورت کو پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک بھی 11 بار پڑھا، اس صورت مبارکہ کو بھی 11 بار پڑھا۔ اب جو چیزیں بتائی جائیں گی، جو آج تک یہ دن کی خاص تسبیح بتائی جائے گی، جو سب سے طاقتور غیبی تسبیح ہے، وہ بھی صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ آج یوں سمجھے کہ آج آپ کے عمل کا جو دار و مدار ہے وہ 11 کی اس عدد کے اوپر مقرر ہے۔ اس 11 کے عدد کے ساتھ صرف 11 منٹ کے بعد آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، تمام معاملات حل ہو جاتے ہیں، تمہاری پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ شریف جو قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ آمین کے ساتھ آپ نے اس صورت مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت اتنی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات یہ بیان فرماتی ہے کہ یہ وہ صورت ہے جو عرش کے خزانوں میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یہ وہ صورت مبارکہ جسے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمتوں کے دروازے، رحمتوں کا نزول فوراً فرماتا ہے، بشرط یہ کہ وہ آج بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن 11، 12 اور 13 سفر اس صورت مبارکہ کو پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ اس لیے جو شخص اپنے گھر والوں کا اور اپنے تمام دوست احباب کی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، ان کے حالات بدلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، تو دوستو وہ بندہ دیر نہ کرے، اس عمل کو فوری اختتام تک پہنچائے، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ کچھ وقت تو گزر چکا ہے، کچھ آپ اس ویڈیو کو سننے میں گزار جائیں گے اور کچھ عمل کرنے میں گزر جائے گا۔ تو آج کے دنوں کا تو پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ آج کل جو دن ہے وہ کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، سال مہینوں کی طرح گزر رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک مہینہ گزرتا ہے، اب سال ایسے گزرتا ہے، اسی طرح جو مہینے ہیں یعنی کہ یہ ہفتوں کی طرح گزر رہے ہیں، اور جو ہفتے ہیں دوستو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گھنٹوں کی طرح گزر رہے ہیں، اور جو گھنٹے ہیں یہ منٹوں کی طرح گزر رہے ہیں۔ اس لیے ابھی تک آپ نے اپنی حاجتیں پوری نہیں کروائیں تو اس صورت مبارکہ کو لفظ آمین کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ۔ تصور یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں میرے اوپر نازل ہو رہی ہیں، اللہ کا کرم میرے اوپر برس رہا ہے، اللہ کا فضل میرے اوپر برس رہا ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے اس صورت مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ صورت رزق کے اندر اتنی وسعت لاتی ہے، اتنی برکت لاتی ہے کہ جیسے جیسے بندہ اس صورت مبارکہ کو پڑھتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے اللہ کا کرم اس کے اوپر برستا چلا جاتا ہے۔ اور جس خاص دعا کی میں بات کر رہا ہوں وہ بہت سارے بزرگوں سے مروی ہے۔ بہت سارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندے کی بے بسی حد سے بڑھ جائے، جب سارے راستے بند ہو جائیں، جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں، جب بیگانے بھی ساتھ چھوڑ جائیں، جب کہیں سے بات نہ بنے، پھر اخلاص کے ساتھ بندہ اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دے کر، وسیلہ بنا کر یہ پورا عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے، یہ تسبیح اللہ کی رضا کی خاطر پڑھ کر پھر اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ ایک مختصر واقعہ بھی بتاؤں گا، باقی تسبیح اس کے اندر بتاؤں گا۔ اب یہ قرآن مجید کی عظیم صورت جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اس کو پڑھنے سے آج کے دن جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ اس بندے کے حق میں بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یارو جس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ کتنی شان والا ہوگا، وہ کتنی عظمت والا ہوگا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہماری دعائیں تو رد ہو سکتی ہیں، اللہ کے نوری ملائکہ کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ کے فرشتوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ وہ نیک مخلوق ہے، وہ گناہوں سے پاک مخلوق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ہر حال میں قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ اپنے حق میں، اپنے گھر والوں کے حق میں فرشتوں سے دعا کروانا چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل آپ اس ترتیب کے ساتھ کر لیں۔ اس کے بعد جو سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے یہ سورہ کوثر شریف ہے، اس کو آپ نے
اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اس صورت کے پڑھنے سے اگر سمندر کی جاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرمانے پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں کی طرف سے ہر وقت نظر رحمت فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو، اس صورت مبارکہ کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کی برکت یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے غیبی مدد عطا فرمائے گا، تمہیں دشمنوں پر فتح اور کامیابی ملے گی، تمہارے دشمن تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی تمہیں دکھ درد نہیں دے سکے گا، کیونکہ یہ صورت تمہارے لیے ایک حصار بھی ہے، تمہارے لیے ایک انعام بھی ہے، تمہاری زندگی کے لیے کامیابی بھی ہے، تمہارے ہر دکھ اور درد کی ساتھی بھی ہے۔ اس لیے دوستو، اگر مقروض ہیں تو اس صورت کو پڑھنے سے قرضہ ادا ہو جاتا ہے، بے اولاد ہیں تو اس صورت کی برکت سے اولاد صالحہ مل جاتی ہے، قید میں ہے تو رہائی مل جاتی ہے، بے روزگار ہیں تو روزگار مل جاتا ہے، اگر گھر کے اندر پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں تو اس کی برکت سے تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بس یہ مکمل عمل کرنے کے بعد، وہ خاص تسبیح پڑھنے کے بعد، اب آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا، آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے وجود کے اوپر پھیر لینا ہے۔ بس اتنا سا کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کے وجود کے اندر سے جتنی رکاوٹیں، جتنی نحوستیں، جتنی بندشیں ہوں گی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی زندگی ایک حشاش بشاش، یوں سمجھے کہ آج اس عمل کے بعد آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورت مبارکہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ سورت مبارکہ جو دوسری پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر پھر آپ نے ایک اور سورت پڑھنی ہے۔ اس سورت مبارکہ کے پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے آج یہ کام کرنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کام کرتے ہی اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ تمہاری حاجت پوری فرما دے گا۔ اس لیے کہ جو سورت اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ سورت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور باقی تمام مسائل کے حل کے لیے بتایا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے پڑھی، وہ اچانک اتنا امیر ہو گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا رزق عطا کر دیا ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ تو اس کے ذریعے اتنا رزق مل جاتا ہے کہ بندے کے پاس کہتے ہیں کہ گھر میں رزق رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ اب جو سورت مبارکہ پڑھنی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، کیونکہ 11 کا عدد آج بڑا مبارک عدد ثابت ہوگا ہر شخص کے لیے جو اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح آپ نے سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ سورت کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے اس مقام پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب وہ خاص تسبیح جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو مبارک تسبیح ہے، جو آج کے دن کی صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے، یہ تینوں صورتیں اس طرح ایک ساتھ ملا کر پڑھنے کے بعد یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ بعض لوگ ڈائریکٹ اس تسبیح کو پڑھتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ میں بار بار یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے یہ برکتیں، یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر دیر نہ کیجیے گا۔ پھر جس قدر زیادہ جلدی ہو، آپ نے اس کام کو چھوڑ کر بھی عمل کرنا پڑے، دنیا کے تمام کام چھوڑ کر بھی، تو آج دیر نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ ہاتھ سے موقع نکل گیا، پھر یہ بات نہیں بنتی۔ امام حضری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل میں اللہ پاک کو یاد کرنا اور دعا سے پہلے یہ نیک عمل کرنا یا کوئی اور نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بتائی ہوئے الفاظ، ہم نے وہ الفاظ پڑھنے ہیں، ان کو جب بندہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، جو اس اسم اعظم کو، یہ تسبیح جب بندہ 3 بار کہتا ہے تو فرشتہ ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے، مانگ، اب رحمان تیری طرف متوجہ ہے، یعنی اللہ تیری طرف توجہ فرمائے ہوئے ہے، اب تو اللہ سے مانگ، تمہیں عطا کر دے گا۔
اب یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر یہ تسبیح پڑھنی ہے، یا ربانا یا ربانا یا ربانا۔ 11 بار پڑھنے کے بعد پھر اپنا مقصد بیان کرنا ہے، اللہ آپ کی یہ میری حاجت ہے پوری فرما دے انشاءاللہ، تمہاری چھوٹی حاجت بڑی حاجت ہر حاجت اللہ کے فضل سے اپنے کرم سے اپنی رحمت سے پوری فرما دے گا۔ دوستو 11، 12، 13 سفر بدھ جمعرات جمعہ کی خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 مرتبہ درود پاک کومنٹ سیکشن میں پڑھ کر اپنا نام ضرور لکھیں۔ اگر کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ سے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔